بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ منکرین کے تمام مطالبات پورے فرمائے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کسی کے پابند ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام الفرقان اور آیت مبارکہ ہے 10ویں۔ رب کائنات فرماتے ہیں، تبارک بابرکت ہے، الذی وہ ذات بابرکات یعنی اللہ رب العزت، ان شاء اگر وہ چاہیں، جعل لک بنا دیں آپ کے لیے، خیراً بہتر، من ذالک اس سے بھی، جنات ایسے باغات، تجری بہ رہے ہوں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ویجعل اور بنا دیں لکا آپ کے لیے، قصورا محلات۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رب کائنات تو وہ بابرکت ذات ہیں، اگر چاہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے باغات عنایت فرما دیں جو ان کے کہے ہوئے باغات سے بہتر ہو، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے محلات بھی عنایت فرما دیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ منکرین جو اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ آپ کو کوئی محل بنا دیں، تو فرمایا یہ ان کے کہنے سے بہتر چیزیں عطا ہو سکتی ہیں۔ امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد دنیا کے اندر محلات ہیں، کیونکہ قریش مکہ والے ہر وہ عمارت جو پتھروں سے بنی ہوتی تھی اسے محل قرار دیتے تھے، چاہے وہ چھوٹی عمارت ہوتی یا بڑی۔ اور پھر اس حوالے سے وہ تاریخی بات اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں اس کو لے کر آئے ہیں کہ اہل مکہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ یار آپ چاہیں تو ہم زمین کے سارے خزانے اور ان کی کنجیاں آپ کو دے دیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں مل سکیں اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں مل سکیں گے۔ اور اس سے آپ کے جو آخرت کے امور ہیں، آخرت کا جو اجر ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے دنیا میں یہ نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ اجر آخرت کے لیے توشہ بن جائے، آخرت کے لیے خزانہ بن جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ ابن عاشور مادی قریب کے ایک مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوا کہ وہ ذات بابرکات ہے جس نے آقا علیہ صلاۃ والسلام پر الفرقان نازل فرمایا۔ پھر مشرکین کی طرف سے جو انکار ہوتا رہا اس کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا، اور پھر جس طرح مشرکین رب کائنات کی توحید کی نفی کرتے رہے، قرآن میں طعن کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا انکار کرتے رہے، پھر رب کائنات نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا۔ یہاں ایک بار پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا کہ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار۔ معنی یہ ہے کہ اللہ ملک العلام عظمتوں والے ہیں، آپ کے تمام اوصاف کمال درجے کے ہیں، رب کائنات کی طرف سے آنے والی خیر لامحدود ہے، دائمی ہے، برکات کا سلسلہ لامتناہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ یہ مشرکین مانگ رہے ہیں اس سے بہتر آپ کو عطا کر سکیں۔ تفسیر البسیط امام باحری کی، نظم الدر امام بقائی کی، تفسیر العلیمی فتح القدیر امام شوکانی کی، اسی طریقے سے تفسیر سمرقندی، تفسیر ابن عطیہ وغیرہ میں اس پر کافی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے باغات عطا فرما دے دنیا میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ محلات بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ رب کائنات کے لیے کون سا یہ مشکل کام ہے؟ معزز خواتین حضرات، اصل بات یہ ہے کہ اگر مشرکین کے ان مطالبات کو مان لیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات ان ظالموں کے پابند ہیں، جو کہ بالکل درست نہیں۔ اس حوالے سے ہمیں کچھ احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں کچھ تو ضعیف ہیں، لیکن ایک حدیث جو کہ سند کے اعتبار سے قدرے کچھ جان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو یہ پہاڑ سونے کا مل سکتا ہے، تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اس کو بذات خود اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے معزز خواتین حضرات کہ رب کائنات مشرکین کے مطالبات تسلیم بھی کر لیتے، تب بھی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ نعمتیں جو دنیا والی ہیں، کل من علیہا فان کے مصداق، ان کا انجام خاتمہ ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے اہل علم ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو کہ ہمیں صحیح بخاری میں 1313 اور صحیح مسلم میں مل جائے گی 2727، کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اولاد میں سے۔ تو
خادم کا مطالبہ کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو خادم سے بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اصل بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جو اللہ والے ہیں وہ دنیا میں دنیاوی نعمتوں سے مکمل طور پر محدود ہو کر ان کے ساتھ دل لگانے کے لیے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ سادھو بن جائیں اور دنیاوی نعمتوں سے بالکل منہ موڑ لیں، ایسی بات بھی کوئی نہیں، لیکن اصل چیز کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ دل لگا لینا اور ان ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، جس طرح کہ ہماری اکثریت آج سمجھ بیٹھی ہے، تو یقینی طور پر یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دراصل مشرکین کو جواب دیا ہے، جس طرح کہ امام بقائی نے نظم الدرر میں لکھا کہ یہ ایسی بات نہیں کہ ان کے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے نہیں۔ اور کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ رب کائنات ایک تو ان کے مطالبات کے پابند نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ چیزیں جو نعمتیں ہیں اصل وہ اپنے بندوں کے لیے بعد الممات جنت میں رکھ چھوڑی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کی نعمتوں کا حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔